تم ایسا کرو، ایک کپ کافی پیو اور پھر دماغ پر زور دے کر کوئی ایسی بات سناؤ جو نئی ہو، جس میں کوئی جان ہو، جسے سن کر ایک ایکسائٹمنٹ پھیلنے کے چانسز ہوں۔ اپنی بات کے جواب میں مہرین کی یہ بات سن کر وہ بھنا کر رہ گیا تھا۔ شہر بھر کو چھوڑ کر میں یہ قصہ صرف تمہیں سنانے آیا تھا اور تم نے اس کی مٹی پلید کر کے رکھ دی، اس نے مہرین کی ٹیبل کے قریب جا کر کہا۔ اس بات کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی، اپنا کام مکمل کرتی رہی۔ اس کی اس بے اعتنائی پر اس نے چند سیکنڈز وہیں کھڑے کھڑے غور کیا اور پھر اپنی فطرت کے خلاف ایک کوشش کر لینے کا ارادہ باندھا۔ ماہی، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ اس قصے میں کوئی نیا پن نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر چھائی انتہا درجے کی سنجیدگی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مہرین کو بے اختیار ہنسی آ گئی، مگر اس کی ناراضگی کے ڈر سے اس نے اس ہنسی کو ہونٹوں تلے دبا لیا۔ حسن، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں اس قصے میں نیا پن کہاں سے نظر آ گیا۔ اس نے اپنے آگے سے کاغذ اور قلم ہٹاتے ہوئے بالآخر اس سے تفصیلی بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اور اپنی ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر ہنوز سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اور جہاں دیدہ بھی ہو، سمجھدار ہو۔ تمہاری اور میری عمر میں شاید 19-20 کا فرق ہوگا، پھر بھی میں مانتی ہوں کہ تمہارا ذہن زیادہ زرخیز، زیادہ میچور ہے۔ تمہارا مشاہدہ زبردست ہے، تمہارے قیافے، تمہارے مفروضے سب مجھ سے زیادہ درست ہوتے ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں اس قصے میں نئی بات کہاں سے نظر آ گئی۔ ٹھہرو، حسن کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ حسن کمال، یہ دنیا بہت پرانی ہے، کروڑوں سال پرانی۔ اس دنیا میں اتنا کچھ ہو چکا ہے اور اتنا کچھ وقت کے ساتھ دہرایا جا چکا ہے کہ کسی بھی بات میں نیا پن نہیں رہا، خصوصاً آج کے دور میں جہاں منظر چٹکی بجاتے بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہانی جو تم سنا رہے ہو، یہ تو صدیوں سے دہرائی جا رہی ہے، اس میں تو کسی نئی بات کے ہونے کا احساس ہی نہیں جاگتا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے حسن کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے اس کی بات کو کس حد تک سنا تھا، مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا، یوں جیسے اس کی بات اسے اپنے موقف بدلنے پر مجبور نہ کر سکی ہو۔ تم نے کبھی خواتین کے لیے چھپنے والے ڈائجسٹ پڑھے ہیں؟ اس نے پین اٹھا کر اسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گھماتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ نہیں پڑھے۔ وہ کرسی کی پشت چھوڑ کر آگے ہوئی اور میز پر کوہنیاں ٹکا کر بولی، میں نے پڑھے ہیں، بے شمار پڑھے ہیں، اور میں افسوس سے دعویٰ کر سکتی ہوں کہ ان ڈائجسٹوں میں شائع ہونے والی تقریباً 40% کہانیاں اسی قسم کے قصوں کے پس منظر میں لکھی جاتی ہیں۔ گدی نشین بزرگ، حویلیاں، زمینیں، جاگیرداریاں، زنان خانے کے اندر رونما ہونے والے کارنامے، عیاش مخدوم زادوں کے کرتوت، گاؤں کی لڑکیاں، عقیدت مندوں کی بیٹیاں، ظلم و ستم، بے انصافیاں۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا تصور کرتے ہوئے اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ حسن کمال، یہ تو بہت پرانی داستان ہے، تمہارے لیے بھی اتنی ہی پرانی ہونی چاہیے جتنی یہ ہے، مگر حیرت ہے کہ تم اپنے کسی منہد و مہزا ٹائپ دوست کے ہاں مہمان رہنے کیا گئے، ایسی کہانی کا نظارہ کر کے یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ اچھوتی کہانی ہے، اس میں نیا پن ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر حسن کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اب بھی ایسا کوئی تاثر نہیں جھلک رہا تھا کہ وہ اس کی بات سے متاثر ہوا ہو۔ اس صورتحال پر مہرین نے شانے اچکائے اور دوبارہ سے اپنے سامنے دھرے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نہیں مانتی؟ چند سیکنڈز کے بعد اس کے کانوں میں حسن کی آواز آئی۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ تو نہ سہی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، تھوڑا وقت مجھے دو، میں تمہیں ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ یہ قصہ نیا ہے، اور جب میں ثابت کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا نا مہرین نیازی، تو پھر اسے چند 100 کی سرکولیشن والے آن لوکر میں نہیں چھپواؤں گا، بلکہ اس کو شائع کروانے کے لیے میں سب سے زیادہ سرکولیٹ ہونے والے نیوز لیڈر کے پاس جاؤں گا، تم دیکھنا۔ اس کے چہرے پر قطعیت تھی، اور پھر تم بھی مانو گی کہ ہاں، اس قصے میں کچھ نیا ہے، یہ باقی پرانے قصوں سے مختلف ہے۔ مہرین اس کے لہجے کی درستی اور اس کے چہرے کی قطعیت کو دیکھ کر بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اور وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن کمال ماسٹرز سے اس کے ساتھ تھا، مہرین اتنے سالوں میں اسے بہت اچھی طرح جان چکی تھی، اسے افسوس ہوتا رہتا تھا۔
حسن کمال اتنی ذہانت، علم اور خوبیوں کا مالک ہونے کے باوجود اب تک زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر پایا تھا جو اس جیسے لڑکے کو ملنا چاہیے تھا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں بھی ڈپارٹمنٹ کے تمام اساتذہ کی مشترکہ رائے تھی کہ وہ اپنے شوق اور لگن کی وجہ سے اپنی فیلڈ میں اعلیٰ مقام پائے گا، مگر عجیب قسمت تھی کہ اس کے ساتھ کے سب لڑکے ماسٹرز کرنے کے بعد اچھی جگہوں پر سیٹ ہو چکے تھے سوائے حسن رضا کے۔ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز مہرین کا محض شوق تھا۔ وہ اچھے متمول خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسے نوکری کرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر آن لوکر کی بات اور تھی۔ یہ جنرل میگزین اس کے چچا ریاض احمد کیانی کے ذہن کی اختراع تھی۔ میگزین کا بجٹ زیادہ نہیں تھا، صفحات بھی کم تھے، لے آؤٹ اور پرنٹ کا کام بھی پورا ہی تھا۔ چند صفحات کا یہ میگزین ایسے ہی پرچوں میں سے تھا جو کبھی کبھار ریلوے اور بس اسٹیشنز پر موجود بک سٹالز پر لٹکتے نظر آتے ہیں، یا ایسے ہی سفر کے درمیان ہاکرز بیچتے نظر آتے تھے۔ اس کے ادارے میں گنتی کے چند لوگ تھے اور ان لوگوں کے بھی زیادہ تر مہرین خود اور حسن کمال چلاتے تھے۔ حسن کمال کی اس میگزین میں آمد بھی مہرین کی نیک فطرتی کا نتیجہ تھی۔ ادھر آتے ہی اس نے حسن کمال کی فارغ البالی کو دیکھتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ بلا لیا تھا۔ اس وقت سے دونوں یہاں کام کر رہے تھے اور اکثر سوچتے رہتے تھے کہ کون سی ترکیبیں استعمال کر کے وہ آن لوکر کو ایک لیڈنگ میگزین بنا سکتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی لاہور کا ہے جی، جہانگیر اکثر انہیں بتایا کرتا تھا۔ جہانگیر کمپوزنگ کا کام کرتا تھا اور ان دونوں سے زیادہ اسے یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ آن لوکر کی سرکولیشن کیسے بڑھ سکتی ہے۔ ساری سوچ بچار کے بعد وہ یہ نکتہ نکال لاتا تھا، یہ لاہور شہر ہے جی، لاہور شہر۔ جیسے آج سے کئی سال پہلے سے ہی ہر چیز کی علیحدہ مارکیٹ کا رواج بن گیا تھا، کپڑے کی مارکیٹ، سونے کی مارکیٹ، اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ، ہول سیل کی مارکیٹ، ویسے ہی رسالوں وغیرہ کا بھی یہی چکر ہے۔ اس معاملے میں لاہور کچھ خاص قسمت والا شہر نہیں ہے۔ یہاں سے شائع ہونے والے رسالوں کی مارکیٹ ہمیشہ سے ماٹھی ہے، وہی چند سو کی سرکولیشن۔ اس دھندے کی مارکیٹ کراچی میں ہے، جیسے اردو بک پبلشنگ کی مارکیٹ لاہور میں ہے، سو حساب ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے جہانگیر۔ مہرین اس کی بات پر ہمیشہ غور کرنے کے بعد یہی جواب دیتی، سارا مسئلہ فائنانس کا ہے، پیسہ ہو اور خوب ہو پھر یہ کام کرنا چاہیے۔ تو ہم پھر تو مذاق کھیل رہے ہیں نا۔ حسن ایسے موقع پر ہمیشہ جذباتی ہو جاتا۔ شام کے اخبار جیسی حالت ہے ہماری، یوں جیسے کرنے کو کچھ اور کام نہیں تو یہ کر لیا۔ تم لوگ غلط لائن پر سوچتے ہو۔ ہماری ناکامی کی وجہ نہ لاہور ہے نہ پیسہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام کے لیے اپنا دماغ ہرگز استعمال نہیں کرتے، بلکہ مارکیٹ میں جو ان ٹرینڈ ہے اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مرچ مسالے دار خبریں، ماڈل گرلز کے کلوز اپ سے مزین سینٹر اسپیرٹس، دو ادھر کی دو ادھر کی خبریں، بڑے لوگوں کے اوریجنل انٹرویوز کے بجائے کہیں اور شائع ہونے والے انٹرویوز کے اقتباسات، ایک دو گھسے پٹے فیچرز، میگزین کیا بکے گا بھائی، کون پڑھے گا باسی چیزیں؟ تو پھر کیا کریں، کیا ہونا چاہیے؟ مہرین جھلا جاتی۔ ہر کوئی خیالات کا اظہار ہی فرماتا رہتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ ایسی باتیں جن میں نیا پن ہو، ایسے خیالات جو نئے اور اچھوتے ہوں، وہ سر اٹھا کر خلا میں گھورتے ہوئے جیسے کسی تصور کے تانے بانے بنتے ہوئے کہتا۔ آیا تھا انقلاب صحافت کی دنیا میں کچھ سال پہلے، پھر وہ کوئی تاریخ سنانے لگ جاتا۔ اخلاقیات اور روایات کا جنازہ نکال دینے کے بعد صحافیوں نے اور ان کے پیدا کردہ پرچوں نے قارئین کو ایک نئے مزاج، نئے انداز سے روشناس کروایا تھا، مگر اب پڑھنے والا اس کا بھی عادی ہو چکا ہے۔ اب وہ کچھ نیا چاہتا ہے۔ پڑھنے والا کہاں حسن بھائی؟ نعیم سلطان ادارے کا آفیشل فوٹوگرافر تھا، اپنی زکام زدہ آواز میں کہتا۔ پڑھتا کون ہے؟ آدھے سے زیادہ قاری تو یہ ڈبہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ جہانگیر کی ٹیبل پر دھرے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو بچے ہیں ان کی اس معاملے میں اپنی اپنی چوائس طے ہے، وہ آن لوکر کیوں خریدیں گے؟ تو پھر ایسا کرتے ہیں۔ اتنی مایوس کن گفتگو کو سن کر مہرین کبھی کبھی گھبرا جاتی۔ یہ دکان بڑھا ہی دیتے ہیں، اگر ہر طرف رکاوٹیں اور ناکامیاں ہی ہیں تو کیوں بڑھا دیں؟ اس بات پر حسن بگڑ کر کہتا، میں نے کہا نا، نئے پن کی سوچو، اچھوتی بات، اچھوتا رنگ و آہنگ، پھر دیکھنا آن لوکر چلتا ہے کہ بھاگتا ہے۔ اس کی اس بات پر مہرین کا دل پھر خوش فہم ہو جاتا۔
نہ جانے اسے کیوں یقین تھا کہ ایک روز حسن اپنی اس بات کو سچ کر دکھائے گا، مگر اس روز حسن کی کہانی کو پرانا کہنے پر جب اس نے اس میں نیا پن ثابت کر دینے کا دعویٰ کیا تھا تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ گیا تھا کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس قصے کو آن لوکر کی نہیں کسی لیڈنگ میگزین کی کہانی بنائے گا۔ زندگی کو بے مقصد گزارنا بھی تو گناہ ہے نا چامیاں۔ کرن فاطمہ نے 1 گھنٹہ 20 منٹ تک چامیاں کو دیوان غالب سے انتخاب سنانے کے بعد اچانک انتہائی بیزار لہجے میں کہا، یہ بھی تو زندگی کا ایک اچھا مصرف ہے نا فاطمہ بی بی۔ چامیاں ہمیشہ اس کو فاطمہ کے نام سے مخاطب کرتے تھے، حالانکہ اس کا نام کرن فاطمہ انہوں نے ہی رکھا تھا۔ زندگی کا ایک مصرف یہ بھی تو ہے نا بچے کہ تم مجھ آنکھوں سے محروم شخص کو دیوان غالب سنا رہی ہو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کتاب اس سے لیتے ہوئے کہا اور بڑی نرمی اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کتنا پیار ہے انہیں اس کتاب سے۔ کرن فاطمہ کی سوچ ایک اور نقطے پر مبذول ہوئی۔ مرقع چغتائی دیوان غالب، اس میں بنے نقش و نگار کو کتنی بار انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور کتنی بار اپنی ان آنکھوں سے پڑھا ہوگا، اور اب جب کہ یہ نہ تو اس کو پڑھ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی نقطے پر سوچتی رہی اور پھر جیسے وہ ان کی کہی بات سے متفق بھی ہو گئی۔ ہاں، زندگی کا ایک مصرف یہ بھی ہے تو آپ کسی آنکھوں سے محروم شخص کی آنکھ بن جائیں۔ پھر بھی چچا میاں کچھ تو مصروفیت ہونی چاہیے، یوں گھر بیٹھے بیکار وقت گزارتے گزارتے میں نکمی اور بیکار ہو جاؤں گی۔ اس نے ذہن سے یہ بات جھٹک کر جمائی لیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ارادے ہیں؟ چامیاں اس کی بات میں چھپی بات کو خوب سمجھتے تھے، جب ہی مسکرا کر بولے۔ حمیرہ ہے نا؟ ان کی بات پر باغ باغ ہوتے ہوئے وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گئی۔ وہ جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھی، آپ کو یاد ہے؟ ایک بار میرے ساتھ آئی بھی تھی، وہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تم آگے بتاؤ۔ وہ بتا رہی تھی کہ ایک انگلش میگزین شائع ہوتا ہے یہاں لاہور سے، آن لوکر، اس میں مجھے جاب مل سکتی ہے اگر میں اپلائی کروں تو۔ آن لوکر؟ چامیاں نے دہرایا۔ بھائی، میں نے تو اس میگزین کا نام آج تک نہیں سنا۔ تو کتنے میگزین اور اخبار ہیں جو پڑھتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے آج کل یہ فیلڈ کیسے ٹاپ پر جا رہی ہے؟ جتنا کام اس فیلڈ میں ہو رہا ہے کم ہی کہیں اور ہو رہا ہوگا۔ اخبارات اور میگزینز کی مشروم گروتھ کا زمانہ ہے آج کل۔ کسی بک سٹال پر چلے جائیں، جہاں پہلے 12 کلپس پر 12 رسالے لٹک رہے ہوتے تھے، اب تقریباً 40-50 کلپس پر اتنے ہی میگزین اور ڈائجسٹ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ سب کے سب ایک جیسے بھی ہوں تو بھی لوگ خریدتے اور پڑھتے ہیں۔ اچھا بھائی، ہوگا۔ چامیاں حسب عادت مسکرا کر بولے۔ ہمیں تو اپنا ہی زمانہ یاد ہے جب چند اخبارات تھے، گنے چنے، اور نامور اور گنتی کے میگزین اور ڈائجسٹ شائع ہوتے تھے، انتہائی معیاری اور پڑھنے کے قابل۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ معیار اب خراب ہو گیا ہے؟ کرن نے چونک کر کہا۔ اب تو میرے پیارے چامیاں، معیار کا بھی اپنا ایک خاص معیار بن چکا ہے جس کے پیمانے پر سب کچھ جانچا جاتا ہے۔ آپ کبھی ان میگزینز کا فائن پیپر، لے آؤٹ اور پرنٹ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے کونوں کھدروں میں گھس کر خبریں ڈھونڈ کر لاتے ہیں ان کے رپورٹرز کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور زیب داستان کے لیے جو حکایات یہ لوگ بڑھاتے ہیں اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ بس آپ ایسا کریں کہ امی اور عمیر سے مجھے اجازت دلوا دیں، میں ایک بار کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل ان میگزینز کی شکل عقل مجھے بھی خاصی متاثر کرتی ہے۔ آخری بات اس نے قدرے نیچی آواز میں کہی تھی۔ چامیاں اس بات پر بے اختیار ہنس دیے تھے۔ چال تمہاری کوئی بھی ہو فاطمہ بی بی، مہرہ تم مجھے ہی بناتی ہو۔ کبھی پٹ گیا نا یہ مہرہ تو آئندہ کے لیے تمہاری ساری چالوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ چامیاں نے ویل چیئر کے پہیوں کو گھما کر باہر کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ کرن نے ارد گرد بکھری کتابیں سمیٹ کر اٹھتے ہوئے فوراً ان کو ویل چیئر کی پشت سے پکڑ لیا۔ میں لے کر چلتی ہوں، کہاں جانا ہے؟ بھائی، کچن سے بڑی زوروں کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے تمہاری امی اور چچی آج کچھ خاص تڑکا لگا رہی ہیں کھانے کو۔ بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے تو سوچا چلو ایک چکر کچن ہی کا لگا لیں۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے سر ہلایا۔ چنانچہ معاملہ یہ ہے چامیاں کہ زندگی کا کوئی بھی مصرف اور مقصد ہو، پیٹ کی بھوک اس پر ہر صورت بھاری ہے، لہٰذا دیسی کھانے اور دیسی تڑکے زندہ باد۔ عمر عزیز کا تھوڑا عرصہ ہی باقی رہ گیا ہے بھتیجی، اب اس میں خدا کی نعمتوں کو دل بھر کر چکھنے دو۔
پہلے تو کمانے کے چکروں میں ان کی لذت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ویل چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے چامیاں، آپ ایسی باتیں صرف اپنا دل لگانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کہاں آپ اور کہاں کھانوں اور تڑکوں کی گفتگو۔ آپ تو صرف میر و غالب، صادقین، چغتائی کی باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کرن کا دل خواہ مخواہ ہی بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے، جنہیں ایک ہاتھ سے صاف کر کے دوسرے ہاتھ سے چامیاں کی ویل چیئر دھکیلتی کچن کی طرف چل دی۔ چترال ایک سفر نامہ۔ اس روز جب کہیں سے بالآخر اسے اون لکر کا ایک پرچہ مل ہی گیا تو اس میں سے ایک مضمون سناتے سناتے اس نے چامیاں کو سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے چامیاں؟ اس نے رک کر پوچھا۔ سناؤ سناؤ، میں پورا سننے کے بعد ہی کچھ کہوں گا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سنانا جاری رکھنے کو کہا۔ چلیے اب بتائیے۔ سارا مضمون ختم کرنے کے بعد اس نے میگزین ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، سارے میگزین میں یہی ایک کام کی چیز ہے، باقی وہ جو تم مجھے ویمن لبریشن کا مضمون سنا رہی تھی اور جو کلچرل سینز تھے، ایڈیٹر کی ڈاک، آسٹرالوجی، سب کچھ ادھر ادھر سے نقل مار کر کام پورا کیا گیا ہے۔ ہاں، اس ٹریولوگ میں کچھ اوریجنلٹی ضرور ہے، لگتا ہے لکھنے والا خود مشاہدہ کر کے آیا ہے۔ انہوں نے بغیر لحاظ رکھے حسب عادت صاف صاف تبصرہ کیا۔ توبہ ہے چامیاں، حد ہے آپ کی بھی اور آپ کی پسند ناپسند کی بھی۔ اب تو زمانہ جناب یوں ہی ہے، آپ کے تبصروں پر چلے تو سمجھیں دنیا میں کوئی بھی کام اچھا ہو ہی نہیں رہا۔ نہیں، وہ کچھ توقف کے بعد بولے، ایسا بھی نہیں ہے، سب اچھا ہو رہا ہے، حالات کے تقاضے بدل گئے ہیں نا، تو پھر ان کے مطابق تو سب اچھا ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ کریں نا بات امی اور عمیر بھائی سے، کرن نے اکتا کر کہا۔ دیکھو بچے، میں نے تمہارے اس پرچے کو دیکھا تو نہیں، انہوں نے اون لکر کے صفحات پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کی شکل عقل کچھ ماٹھی سی ہے۔ دیکھو اس کے کاغذ کی سطح کتنی رف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو شائع کرنے والے بس گزارا ہی کر رہے ہیں۔ ایسے میں تم اگر وہاں جاؤ اور درخواست کرو نوکری کی تو کیا ان کے پاس گنجائش ہوگی؟ ہوگی نا، جب ہی تو حمیرہ نے مجھے کہا ہے۔ آپ ایک بار عمیر بھائی اور امی سے کہیں تو۔ چلو پھر کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ کرن نے گہرا سانس لیا، اسے کچھ اطمینان ہونے لگا تھا۔ وہ اندرون شہر کی تنگ اور پیچیدہ گلیوں میں سے ایک گلی میں بنا کئی منزلہ مکان تھا۔ یہ مکان پرانا تھا اور تنگ و تاریک بھی۔ ایک ایسا مکان تھا جس کی نچلی منزل میں صبح کے وقت بھی ٹیوب لائٹ جلا کر کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ مکان 3 بھائیوں کی مشترکہ ملکیت تھا۔ عابد حسن جو سب سے بڑے بھائی تھے درمیان والی منزل میں رہتے تھے، زاہد حسن جو منزلے تھے اوپر کی منزل میں رہتے تھے، اور شاہد حسن جو سب سے چھوٹے تھے، سب سے نچلی منزل کے مکین تھے۔ اس مکان کے اندر کا ماحول علاقے کے مخصوص ماحول سے قطعی مختلف نہیں تھا۔ چھوٹے بڑے کئی بچے، گلے شکوے کرتی لڑتی جھگڑتی دیورانیاں جٹھانیاں، صبح گھر سے نکلے شام کی پھیلی تاریکی میں گھر لوٹنے والے مرد، کم آمدن زیادہ اخراجات، وقت کے وقت چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا آنے والا سودا سلف، بجلی اور گیس کے مشترکہ بلوں کی ادائیگی اور تقسیم کے جھگڑے۔ حسن کمال اسی گھر میں ایک مہمان مکین کی طرح رہتا تھا۔ اس مکان کے تینوں مشترکہ مالکان رشتے میں اس کے سگے ماموں تھے۔ اس کے اپنے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ نانا مرحوم کی وراثت اس مکان میں ایک کمرہ جو نچلی سے درمیانی منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں کے ایک سائیڈ پر بنا تھا، اسے اس کی مرحومہ والدہ کے حصے کے طور پر رہنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس کی مفلوک الحالی میں یہ کمرہ بھی اس کے لیے غنیمت تھا، جس میں وہ رات گئے رات گزارنے کے لیے آتا تھا اور دن 10 بجے کے بعد نکل جاتا تھا۔ اس کی چھوٹی ممانی کو اس کے سلسلے میں صرف ایک ہی تکلیف تھی، اور وہ یہ کہ رات گئے اس کے گھر آنے پر انہیں یا ان کے کسی بچے کو اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی تینوں ممانیوں کو اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ کہاں سے کھانا کھاتا تھا، کب کھاتا تھا، کہاں سے لے کر پہنتا تھا، کہاں دھوتا تھا اور استری کرتا تھا، یہ ان کی درد سری نہیں تھی۔ ہاں، کبھی اگر کسی چھٹی کے دن پر وہ گھر پر ہوتا اور کسی ممانی کے ہاں گنجائش ہوتی تو وہ گھر کے لیے پکے میں سے ایک پلیٹ کسی بچے کے ہاتھ اسے ضرور بھجوا دیتی۔ چلو گھر کا پکا کھا لے گا، یتیم بچہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی بھجوائی پلیٹ لے کر واپس آتا بچہ اطلاع دیتا، حسن بھائی تو حلیم کھا رہے تھے لیموں نچوڑ کر سبز مرچوں کے ساتھ، یا پھر ان کے پاس تو ترس کھانے والی ممانی کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ جاتے۔ تجھے چھوٹے منہ بھی نہ کہا کمبخت نے،
کہ آ سامنے بیٹھ جا، تو بھی کھا لے۔ نہ، بچے کا جواب اکثر یہی ہوتا تھا، پیٹ پھٹے گا مردود کا، بد ہضمی ہو جائے گی کمبخت کو، ہم ہیں کہ ترس کھاتے ہیں اور وہ ایک سے ایک بڑھیا کھانا ڈکار رہا ہوتا ہے۔ آئندہ میں بھی کبھی جو خیال کروں تو نام بدل دینا۔ مگر وہ آئندہ کبھی نہ آتا۔ وہ اتنا بے ضرر لڑکا تھا کہ اس کے ہاتھوں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پر پھر کسی چھٹی والے دن کسی نہ کسی کو ترس آ ہی جاتا۔ حسن کمال خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے کوئی تکلیف تھی یا نہیں۔ اتنی مرتبہ کے اتفاق کے بعد بھی اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اسے چھٹی کے دن کسی ممانی کی طرف سے بھجوائی جانے والی پلیٹ کا انتظار کر لینا چاہیے۔ اسے اس قسم کے خیالات آ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسے یتیم و مسکین ہوئے عرصہ ہوا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھا جب اس کے ابو فوت ہو گئے اور سیکنڈ ایئر میں امی۔ ان دونوں کی زندگی میں بھی کرائے کے جس گھر میں وہ رہتے تھے، زندگی میں کوئی خاص نظم و ضبط نہیں تھا۔ اس کی امی دائمی مریضہ تھیں اور اکثر بیمار رہتی تھیں۔ اکثر و بیشتر پکا پکایا کھانا بازار سے آتا تھا۔ گھر میں کوئی ترتیب نہیں تھی۔ وہ اس کم عمری میں بھی صبح کا نکلا شام کو لوٹتا تھا۔ ان دونوں والدین کے بعد بھی اسے کوئی خاص تبدیلی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بی اے اور ایم اے اس نے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ کی بنیاد پر کیا تھا۔ اس کا خرچ سراج صاحب، جو سوشل ورکر ٹائپ شخص تھے، ادا کرتے تھے۔ یہ قرض حسنہ تھا جسے ادا کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ مگر ایم اے کرنے کے بعد بھی اسے ڈھنگ کی کوئی نوکری نہیں ملی، جبکہ اس کے ساتھ کے لڑکے کہیں سے کہیں پہنچ گئے تھے۔ وہ یقیناً خودکشی کے مجوزہ طریقوں سے کسی ایک پر غور کرنے کی صورتحال کو پہنچ چکا ہوتا، اگر مہرین نیازی اس کی مدد کو نہ پہنچ جاتی۔ مہرین نے اسے ذہنی تنہائی اور مایوسی کی انتہا سے نکالنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اسے آن لوکر میں لے گئی، جس کی سرکولیشن اگرچہ محدود تھی، مگر اسے اس کا معاوضہ باقاعدگی سے ادا کر دیا جاتا تھا۔ تمام خرچے نکالنے کے بعد ناشر کے پاس بچتا کیا ہوگا جو یہ ادائیگی اسے ہو جاتی تھی؟ فی الحال اس بات پر غور نہ کرنے کا اس نے ارادہ کر رکھا تھا۔ مہینے کے مہینے اس کی جیب میں پیسے آ جاتے تھے جو اس کے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ مہرین نیازی اسے اپنے بیج کا سب سے ذہین طالب علم گردانتی تھی، اور جب وہ میگزین کے صفحات بھرنے کے لیے ہر قسم کے موضوع پر مختلف چیزیں بنا سنوار کر وقت سے پہلے اس کے سامنے رکھ دیتا تو وہ اور بھی شدت سے اپنے موقف کا اظہار کرتی۔ کوئی بھی میڈیا ذہانت کا شخص اتنے کم وقت میں اتنی مسالے دار چیزیں نہیں بنا سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، وہ کہتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے حسن کمال تم یہاں صرف وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں تو کسی اونچی جگہ پر ہونا چاہیے، بہت اونچی جگہ پر، وہ کہتی۔ ہاں ضرور، وہ دانتوں سے ناخن کترتا۔ اس کی بات سننے کے بعد نو نو کر کے کترتے ناخن ادھر ادھر اڑاتا ہوا کہتا، ایک دن آئے گا جب یہ آن لوکر ہی اونچی چیز بنے گا، بہت اونچی چیز۔ وہ مہرین کا دل توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہی سوچنا چاہتا تھا، لیکن اس روز اسے کیا ہوا تھا جو اسے کہہ آیا تھا کہ وہ اپنی منفرد رپورٹ کسی اونچے میگزین میں شائع کروائے گا جس کی سرکولیشن آن لوکر سے کہیں زیادہ ہوگی۔ وہ یہ بات کہنے کے بعد کئی بار پچھتایا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہ مہرین سے جا کر معذرت کر لے گا، مگر اب تک اپنی سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا۔ نہ جانے کیوں مہرین کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ غلط کہہ رہا تھا، اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ چلو، کبھی ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی اور آن لوکر کی سرکولیشن میں اضافہ ہو گیا تو مہرین سے کہوں گا کہ جب آن لوکر ہی بڑا میگزین بن گیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی اور میگزین میں اپنی رپورٹ چھپوانے کی؟ اس نے ایک روز خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ سمیہ سلطانہ تھی۔ اس کی اماں نے یہ نام بڑے چاؤ سے رکھا تھا۔ یہ نام ان کی ملک شام میں کچھ عرصہ گزارنے والی سہیلی نے بتایا تھا۔ سمیہ نام انہیں بھی بہت پسند آیا تھا اور سلطانہ ساتھ اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان کے بقول اسلامی نام دو ناموں کو اکٹھا کرنے سے مکمل ہوتے تھے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس نے کئی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتے سنا تھا، بڑا ماڈرن نام رکھا ہے بہن رشیدہ نے بیٹی کا، اور یہ کہنا بنتا بھی ہے۔ اس کی بڑی دونوں بہنوں کے نام روایتی سے تھے، ہاجرہ جو ہاجراں کہلاتی تھی اور صابرہ جو عام طور پر ہاجراں اور صابراں کہلاتی تھیں۔ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے وہ عمر میں بھی کہیں چھوٹی تھی۔ درمیان میں 3 بھائی تھے، سب سے چھوٹا بھائی اس سے 4 سال بڑا تھا۔ پچھلی عمر کی اولاد پر بندہ ویسے ہی سارے چاؤ پورے کرتا ہے۔ کئی لوگ اس کی اماں کو اس کی فراق سیتے اور بالوں میں خوبصورت پونیاں پہناتے دیکھ کر کہتے، اس کی بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی
اس کے بچپن میں ہو ہی گئی تھیں۔ اسے ذرا ذرا ہی یاد تھا کہ ان کی شادیوں پر کیا ہوا تھا۔ بھائیوں کی وہ لاڈلی تھی، سو جیسے بڑی بہنوں کے اسکول کالج کی پڑھائی پر پابندیاں لگی تھیں، بھائیوں کے بڑے ہو جانے اور کماؤ ہو جانے پر اس پر نہیں لگیں۔ وہ اپنی مرضی سے پڑھتی رہی تھی اور پڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی اماں کو اس کا BA 4th ایئر میں پڑھنے تک کا عرصہ بڑا لمبا لگتا ہے۔ بڑی زبردست، بڑی ڈاڈھی پڑھائیاں ہیں بابا، وہ اپنے ملنے ملانے والیوں سے کہتی تھیں، مگر دل ہی دل میں انہیں فخر بھی محسوس ہوتا تھا کہ ان کی سمیہ سلطانہ اتنی لائق تھی کہ آج تک کبھی کسی امتحان میں فیل نہیں ہوئی تھی، جبکہ ارد گرد کی ساری لڑکیاں ایک ایک جماعت میں 2 سال لگاتی رہتی تھیں۔ میں تو ابھی MA بھی کروں گی، وہ اکثر اماں کے کانوں میں اپنے ارادے ڈالتی رہتی تھی۔ زیادہ پڑھ کر سمیہ سلطانہ بندہ باولا ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی بڑی بھابھی اپنے بچوں کی فوج میں سے ایک کو کندھے سے لگائے تھپکتے ہوئے کہتی، وہ جو لڑکا ہے آپا، ہاجرہ کی ننند کا لڑکا، وہ جو ادھر رہتا ہے ان کے گھر کی سیڑھیوں والے کمرے میں، سنا ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، پر آئے ہائے اس کا حال دیکھا ہے کیسے باولوں جیسا ہے۔ بھلا جس طرح پا مشتاق اور اس کے بھائی اسے رکھتے ہیں، ایسے کوئی رہتا ہے؟ اس ڈربے میں نہ اسے گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا۔ جب بھی کمرے میں ہوتا ہے کتاب آنکھوں سے لگائے پڑھتا ہی رہتا ہے، جھلا ہو گیا ہے پڑھ پڑھ کر۔ سمیہ فاطمہ اپنی بھابھی کے تبصرے اور زیادہ پڑھنے والوں کے خوفناک انجام کی سناونی سنتی رہتی، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی بھٹکا ہوتا تھا۔ اب وہ اپنی بھابھی کو کیا بتاتی کہ آپا ہاجرہ کے گھر میں رہنے والا وہ باولا سا لڑکا ہی تو اس کا آئیڈیل تھا، اور اسی کو دیکھ دیکھ کر تو وہ اور پڑھنا چاہتی تھی۔ اسی سے تو متاثر ہو کر وہ نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر وہ چند صفحات پر مشتمل خراب سی پرنٹنگ والا رسالہ منگواتی تھی، اور پھر اپنی انگریزی کمزور ہونے کے باوجود پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک اسے پوری عقیدت سے چاٹ ڈالتی تھی۔ پڑھنے کے بعد کتنے احترام سے وہ اسے گتے کے ایک بڑے سے ڈبے میں، جہاں اسی میگزین کے پرانے شمارے ترتیب سے رکھے ہوتے تھے، رکھ دیتی تھی۔ اسے گتے کا وہ ڈبہ کتنا عزیز تھا کون جانتا تھا؟ وہ کتنا لائق اور ذہین ہے تم کیا جانو؟ وہ دل ہی دل میں اپنی بھابھی کو مخاطب کر کے کہتی تھی، اور تو وہ ایسی بات کسی سے کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پڑھے لکھے ہونے، اچھی شکل و صورت اور بھائیوں کی کمائی کے بل پر بنے اس اونچے 2 منزلہ پختہ مکان کی وجہ سے اس کے لیے ایک کے بعد ایک رشتہ تواتر سے چلا آتا تھا، جنہیں وہ مذاق میں اڑا کر مسترد کرتی چلی جا رہی تھی۔ لڑکے کی یہ بڑی دکان ہے، اپنی سو ہے بازار میں۔ اس روز بھی رشتہ کرانے والی عورت کو اماں سے باتیں کرتے اس نے سن لیا تھا۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی منجلی بھابھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ مغل بچہ ہو کر سناروں والا کام کرتا ہے؟ تو تمہارا کیا خیال ہے اسے شاہی قلعے یا شالامار باغ کے کسی تخت پر بیٹھ کر تالیاں بجا بجا کر خادمین کو بلانا چاہیے؟ اس کی نکتہ چینی والی عادت پر منجلی بھابھی نے جل کر کہا، صاحبزادی کے مزاج ہی نہیں ملتے، اور پڑھوں گی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ بھائی ہیں کہ مارے لاڈ کے جو کہتی ہے کیے چلے جاتے ہیں۔ نہ اس کی شادی ہونی ہے، نہ ہمارا چولہا چوکا علیحدہ ہونا ہے۔ ساری عمر گزر جائے گی اتنے بڑے ٹبر کا کھانا پانی کرتے کرتے۔ مگر سمیہ فاطمہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی ذات کی وجہ سے کون کتنا خوش تھا اور کون کتنا ناراض۔ اسے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس نے اتنا پڑھنا ہے اور خود کو اس مقام پر لے کر جانا ہے جہاں آپا ہاجرہ کے گھر والے حسن کمال کی نظر خود اس پر پڑے اور وہ چونک کر رہ جائے، اور اسے احساس ہو کہ اس کی اس مامی کے مہکے میں کیسا گوہر نایاب موجود تھا۔ وہ خود محسوس ہونا چاہتی تھی۔ جب ہی آج تک اس نے حسن کمال کا سامنا ہونے پر بھی کبھی زیادہ باتیں بھگاری تھیں نہ ہی ادائیں دکھائی تھیں، کیونکہ اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ ان دونوں ہی چیزوں سے متاثر ہونے والا شخص نہیں تھا۔ اس لیے وہ سب کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس کے بعد حسن کمال اس سے خود پوچھے، سمیہ فاطمہ تم اب تک کہاں چھپی ہوئی تھیں؟ اور وہ یقیناً اپنے اس خواب کو تعبیر دینے کی خاطر خوب محنت کر رہی تھی۔ میں کرن فاطمہ ہوں۔ مہرین نے اس آواز پر کام کرتے کرتے سر اٹھایا۔ 22-23 سال کی ایک خوش شکل لڑکی اس کی میز کے قریب کھڑی تھی۔ دروازہ کھولا تھا اور دفتر کے اس واحد کمرے میں جو بیک وقت ہر سیکشن کا کام دیتا تھا، کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں تھا۔ جب ہی لڑکی سیدھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ جی فرمائیے، اس نے قلم بند کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کرن فاطمہ ہوں، اس نے اپنا نام دہرایا۔ میں نے MSc کیا ہے سائیکالوجی میں۔ اس نے کچھ کاغذات اس کے سامنے رکھے۔
مہرین نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا جو ایک درخواست پر مشتمل تھا۔ اس کا مضمون بھی بڑا روایتی سا تھا۔ کسی باوثوق ذرائع سے درخواست گزار کو معلوم ہوا تھا کہ میگزین کو ایک محنتی، دیانتدار، کام کو سمجھنے والے ورکر کی ضرورت تھی، اور اس کا خیال تھا کہ وہ ان تینوں شرائط پر پوری اترتی تھی۔ یہ باوثوق ذریعہ کون سا ہے بائی دا وے؟ مہرین نے درخواست پر سے ذرا سی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہم نے تو ایسا کوئی اشتہار نہیں دیا میرے خیال سے۔